بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کو سکون کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانی زندگی کے اندر سکون اور راحت کے واسطے ایک دوسرے کے لیے زندگی کا ساتھی پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے سے کیا سکون حاصل ہوتا ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے درمیان محبت و مودت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تم ہی میں سے جوڑا پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان پیار و محبت اور مہربانی کا ذریعہ بنایا ہے۔ آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس لیے کسی مسلمان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بھی مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے جو شخص میری سنت سے گریز کرتا ہے تو وہ میرے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ نیز نکاح انسانی زندگی کی تکمیل اور سکون راحت کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین عبادت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے دین کو دو حصے کر کے ایک حصے کی تکمیل کر لی، باقی دوسرے حصے کے بارے میں اللہ کی مرضی اور احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حلال و حرام سے بچ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، لہذا باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرے۔ اس لیے آقائے نامدار علیہ السلام نے شادی کے لائق جوانوں کو بار بار ترغیب دی کہ تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کر لیا کرے، اس لیے نکاح کے ذریعے سے نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح بدنگاہی اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نکاح کے فائدے کیا ہیں؟ علامہ علاء الدین عسقفی اور علامہ ابن عابدین علیہ الرحمہ نے نکاح کے کچھ فوائد بیان فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال اور عبادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ دنیا سے جنت تک باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نکاح، کہ جس طرح دنیا میں نکاح کے ذریعے سے ازدواجی زندگی کا سلسلہ رہتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی میاں بیوی کی رفاقت کی زندگی کا سلسلہ رہے گا۔ نمبر 2 نکاح انسانوں کی پیدائش اور وجود کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 نکاح امت محمدیہ کی کثرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 اشتغال بالنکاح تنہائی میں عبادات سے افضل ہے، یعنی ترک دنیا اختیار کر کے تنہائی کی عبادت کے مقابلے میں نکاح کر کے اجتماعی اور شہری زندگی گزارنا زیادہ افضل ہے۔ نکاح کے ذریعے سے بدنگاہی اور بری نظر سے
حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے ذریعے شرمگاہ کی حفاظت اور حرام کاری سے بچ کر پاک دامنی کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طرح نکاح کے مستحبات ہیں کہ نکاح میں کیا چیزیں مستحب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فقہا کہ ان چیزوں کا خیال کرنا نکاح میں مستحب ہے۔ نمبر 1، نکاح سے پہلے اس کا اعلان اور شہرت کرنا، یعنی نکاح کا اعلان کیا جائے۔ نمبر 2، نکاح سے پہلے ایک خطبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کی مجلس مسجد میں قائم کرنا، اگر ممکن ہو تو جمعے کے دن نکاح کرنا اور کسی عالم دین سے نکاح پڑھوانا، دیندار گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہونا، یعنی یہ مستحب ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو قرض لے کر نکاح کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کا پختہ ارادہ ہو۔ شادی سے پہلے بیوی کو ایک نظر دیکھ لینا یہ شریعت میں مستحب اور افضل کام ہے۔ بیوی کی عمر شوہر کے مقابلے میں کم ہونا افضل ہے، لیکن اگر زیادہ عمر والی عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ خاندانی اعتبار سے بیوی کا شوہر کے مقابلے میں کمزور ہونا، عزت اور شرف کے اعتبار سے بیوی کے مقابلے میں شوہر کا بڑھا ہوا ہونا، مالی حیثیت سے بیوی کے مقابلے میں شوہر کا اوپر ہونا، بیوی کے اخلاق شوہر کے مقابلے میں اوپر ہونا تاکہ بیوی سے شوہر کی محبت زیادہ ہو جائے، ادب و احترام میں بیوی کا شوہر سے اوپر ہونا اس لیے کہ شوہر کا مرتبہ بیوی سے اونچا ہوتا ہے، عفت اور پاک دامنی کے اعتبار سے بیوی کا شوہر سے اوپر ہونا تاکہ اجنبیوں کے سے کنارہ کش ہو کر صرف شوہر کے ساتھ تعلق رہے، اور حسن و جمال کے اعتبار سے بیوی کا شوہر پر اوپر ہونا کہ شوہر کی نگاہ ہر طرف سے یکسو ہو کر بیوی پر قائم رہے۔ یہ ساری چیزیں فقہا نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ اسی طرح فقہا نے نکاح کی اقسام لکھی ہیں کہ لوگوں کے اعتبار سے نکاح کی 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 مکروہ، نمبر 6 حرام۔ اگر شہوت کا اتنا غلبہ ہو کہ بغیر نکاح کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا سخت خطرہ ہو اور وہ مہر اور خرچے پر بھی قادر ہو تو اس کے ذمہ نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، اور جس شخص کو گناہ سے بچنے کی امید ہو لیکن شہوت غالب رہتی ہو، اس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہو، ساتھ ہی وہ مہر اور خرچے پر بھی قادر ہو تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اگر شہوت میں اعتدال ہو یعنی درمیانہ ہو، معصیت میں یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور مہر اور خرچے پر بھی قادر ہو تو نکاح کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے پاس فی الحال نکاح کے سارے اسباب موجود ہوں مگر آئندہ چل کر خرچ و اخراجات میں دشواری کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کو نکاح کرنا مستحب ہے۔ نمبر 5، اگر نکاح کا مقصد بیوی پر ظلم و زیادتی کرنا ہو اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو، یعنی بیوی کے بالکل بھی کسی بھی طرح حق پورے نہیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح نمبر 6، جس کو اس وجہ سے درجے ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، یعنی یہ ہو کہ میں تھوڑے بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن غالب گمان یہی ہو کہ نہیں کر سکتا ہو، اس کے حق پورے نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ نکاح کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ ہم سب کو نکاح کے تعلق سے جن حضرات کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، یعنی جو بچے یا بچیاں ایسی ہیں، ان کے نکاح میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن کے پاس گنجائش ہے انہیں چاہیے کہ جلدی سے جلد
اب وقت ہوتے ہی یعنی عمر ہوتے ہی نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔